نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ سامعین محترم، اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن، یہ جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بے شمار جنگی ساز و سامان تھا۔ جنگ سے قبل حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کا حال ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے رہے، نشان لگاتے رہے کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی یہ جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ویسے ہی ہوا جیسے فرمایا تھا۔ ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ اس کافر کے بارے میں فرمایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، وہ کافر وہیں پر مرا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ حضرات محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں وہ عظیم خطبہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ارشاد فرمایا تھا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بے شمار سبق ہیں کہ جب بندے پر کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہاں ایک طرف 313 صحابہ ہیں اور دوسری طرف 1000 افراد ہیں، 1000 بندے پر مشتمل لشکر ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو بندہ انسان ہونے کے ناطے یہ سوچ سکتا ہے کہ اب سامنے موت نظر آ رہی ہے، مگر ان لوگوں کے اندر اتنا جذبہ ایمان اور اتنا صبر تھا کہ انہوں نے اپنی تعداد کو نہ دیکھا، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ثابت قدم رہے اور کفار جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کے ساتھ جنگ کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے خالق اور مالک پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اسی بات کی ترغیب دلاتا ہوں کہ جس کی ترغیب اللہ رب العالمین نے دی ہے، ان کاموں سے منع کرتا ہوں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ وہ حق بات کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند فرماتا ہے، بھلائی پر نیکوکاروں کو اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرماتا ہے، وہ اسی مرتبہ سے یاد رکھے جاتے ہیں اور فضیلت پاتے ہیں۔ آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے ہو، اس مقام پر اللہ تعالی وہی عمل قبول فرمائے گا
جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو۔ بے شک مصیبت کے وقت صبر ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین رنج و غم کو دور کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے تم آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تو تم میں اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں بعض چیزوں سے ڈراتا ہے اور بعض کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج تم حیا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے اپنی ناراضی والا عمل ہوتا دیکھے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے کہ جیسے تم اپنی جان سے بیزار ہو۔ اس نے اپنی کتاب میں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو دیکھو، ان کی نشانیوں میں غور کرو، اور اس نے تمہیں ذلت کے بعد عزت بخشی ہے۔ اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تم اس موقع پر آزما کر دیکھ لو کہ تم اس کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ حق، اس کا قول سچ، اور اس کا عذاب سخت ہے۔ میں اور تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں جو حی و قیوم ہے، وہی ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ اسی کے کرم کو ہم نے تھام رکھا ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ جنگ ہونے والی ہے، خون کا پیاسا دشمن سامنے موجود ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے پروانوں کو حق کے بندگی ادا کرنے اور رضائے الہی کے حصول کی دعوت دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ثابت قدمی اور اولوالعزمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شایان شان ہے۔ اس مبارک خطبہ سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، جو ہمارے لیے درس ہے، جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جو بھی معاملہ ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، غمی ہو، خوشی ہو، جو بھی معاملہ ہو، ہر حال میں اپنے رب کریم کی اطاعت کرنا۔ دوسرا یہ کہ نیکی کی رغبت رکھنا، نیکی کے کاموں کی طرف کوشش کرنا، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ اور تیسری یہ کہ ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور پھر جان لیوا حالات میں بھی صبر کا دامن تھامنے رکھنا، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، جان لیوا ہی حالات کیوں نہ ہوں، بندے کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، اور یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، بندہ ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جس سے رب کریم کی ذات بندے سے ناراض ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے وعدوں کو یاد کرنا، ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اسے دعا مانگنا۔ لیکن بندے کے پاس کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مصیبت ہو، تو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک طریقہ بھی رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا لیتے، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ مگر آج ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہی نہیں ہوتے۔ اگر ہم حاضر ہوتے بھی ہیں تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو خود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے۔ ہم وہاں اپنا مال اور دولت لٹا کر پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے اپنے رب کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے، اس سے دعا مانگتا رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھے، اور اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے بندگی والا، اس بندگی والے تعلق کو بندہ جتنا مضبوط کرے گا، بندے کو اللہ رب العالمین کا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ یہ
غزوہ بدر کے حوالہ سے وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہاں بظاہر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے وہاں فرشتے نازل فرمائے، جن کی تعداد پہلے 1000 تھی، بعد میں 3000 اور پھر 5000 ہوئی۔ تو یہ غزوہ بدر میں مسلمان جو بظاہر بے سر و سامان، تعداد میں کم، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، اور شہدائے بدر کے مقدس خون کا صدقہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔